أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون صدق الله العظيم. حاضرین کرام، یہ درس نمبر 242 ہے۔ سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 79 اور 80۔ لفظی معنی دیکھیے کہ ما کانا لائق نہیں ہے لبشرین کسی بشر کے لیے کہ ان یؤتیہ اللہ کہ اللہ تعالیٰ اسے دے الکتاب کتاب والحکمہ اور حکمت والنبوہ اور نبوت، ثم یقول پھر وہ کہے گا للناس لوگوں سے کہ کونو تم ہو جاؤ عباداً لی میری عبادت کرنے والے من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر، ولیکن اور لیکن کنو وہ یہ کہے گا کہ تم ہو جاؤ ربانیین رب والے، بما اس وجہ سے کہ کنتم تعلمون تم تعلیم دیتے تھے، تم تعلیم دیتے ہو الکتاب کتاب کی، وہ بما اور اس وجہ سے کہ کنتم تدرسون کہ تم خود بھی پڑھتے ہو، ولا یأمرکم اور وہ حکم نہیں دے گا تمہیں اس بات کا کہ ان تتخذوا کہ تم بنا لو الملائکہ فرشتوں کو والنبیین اور نبیوں کو اربابا رب، ایامرکم کیا وہ تمہیں حکم دے گا بالکفر کفر کا، بعد اذ انتم اس کے بعد کہ تم ہو مسلمون مسلمان۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، یہ کسی بشر کا کام نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کرے اور وہ اس کے باوجود لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ۔ اس کے بجائے وہ یہی کہے گا کہ اللہ والے بن جاؤ، کیونکہ تم جو کتاب پڑھاتے رہے ہو اور جو کچھ پڑھتے رہے ہو اس کا یہی نتیجہ ہونا چاہیے، اور نہ وہ تمہیں یہ حکم دے گا کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا قرار دے لو۔ جب تم مسلمان ہو چکے ہو تو کیا اس کے بعد وہ تمہیں کفر اختیار کرنے کا حکم دے گا؟ بزرگان محترم، یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ سارے ہی انبیاء کرام علیہم السلام جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، ان نبیوں نے صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کا حکم اپنی زندگی میں دیا۔ کوئی ایک نبی بھی تاریخ میں ایسا نہیں جس نبی نے کسی سے یہ کہا ہو کہ بھائی بہت ہو گیا تم اللہ کو چھوڑو اور بس میری عبادت کرو، کسی نبی نے نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح ہوں، یا حضرت ابراہیم ہوں، یا حضرت اسماعیل و اسحاق ہوں، یا حضرت یعقوب ہوں، یا حضرت ادریس ہوں، یا حضرت سلیمان ہوں، یا حضرت عیسیٰ اور موسیٰ ہوں، یا حضرت داؤد ہوں، حضرت سلیمان، کسی بھی نبی نے کبھی بھی یہ بات اپنی قوم سے نہیں کہی کہ تم اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو۔ سب نبیوں نے ایک اللہ کی طرف بلایا۔ قرآن مجید کی آیتیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔
قرآن مجید نے بتایا ہے فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں سورہ اعراف میں بتایا گیا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم سے یہ بات کہی کہ اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ قوم عاد کی طرف جس پیغمبر کو بھیجا گیا تھا حضرت ہود علیہ السلام کو، انہوں نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا کہ اے قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا، حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنے قوم سے یہی کہا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، مدین کی طرف جن کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا حضرت شعیب علیہ السلام، انہوں نے بھی یہ کہا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ آخری پیغمبر آئے نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اپنی قوم کو کہا کہ بس ایک اللہ کی عبادت کرو۔ چنانچہ قل کہہ دیجئے پیغمبر انما انا بشر مثلکم، میں تم ہی جیسا ایک بشر ہوں، یوحی الیہ، مگر تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ انما الہکم واحد، اور اللہ کی وحی کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ بس ایک ہے۔ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجران کا ایک وفد آیا، ان کی موجودگی میں بعض یہود و نصارہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اے محمد، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی عبادت کریں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف انکار کیا کہ میں نے کب یہ تم سے کہا کہ تم میری عبادت کرو، معاذ اللہ یہ نہیں ہے، ہم تو بس اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت کی تلقین کرتے ہیں۔ اور اس وقت میں قرآن میں کی یہ نازل ہوئی کہ ما کان لبشر ان یؤتی اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کسی بھی انسان سے بشر سے یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانی کتاب دی ہو، حکمت کا خزانہ دیا ہو، اور نبوت سے سرفراز جس کو کیا ہو، پھر وہ لوگوں سے یہ کہے ثم یقول للناس، پھر وہ لوگوں سے یہ کہتا پھرے کہ کونوا عبادا لی، میری عبادت کرنے والے بن جاؤ، نہیں، بلکہ جس کو اللہ نے کتاب دی، حکمت دی اور نبوت دی، وہ تو بس یہی کہے گا کہ کونوا ربانیین، بس تم اللہ والے بن جاؤ۔ اس لیے کہ تم پڑھتے ہو پڑھاتے ہو، سب کتاب کو پڑھتے ہو پڑھاتے ہو، سکھاتے ہو سیکھتے ہو، اور وہ نبی تم کو اس بات کا بھی حکم نہیں دیتا کہ ان تتخذوا الملائکۃ اربابا والنبیین اربابا، کہ تم فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو، نہیں۔ یأمرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون، کیا وہ تمہیں کفر کی تعلیم دیں گے اس کے بعد کہ تم مسلمان؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبیوں کا جو پیغام رہا وہ یہود و نصارہ کی طرح نہیں، یہود و نصارہ نے رخنہ پیدا کر لیا تھا، یہود نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا کر توحید میں بگاڑ پیدا کر لیا، نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا اور خدا قرار دے کر انہوں نے بگاڑ پیدا کر لیا۔ لیکن دین ابراہیمی اور حضرت آدم علیہ السلام تک، قیامت سے لے کر قیامت تک، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، اور پیغمبروں کے بعد جو صحابہ کرام کا سلسلہ چلا، سب نے بھی بس ایک ہی تعلیم دی، وہ یہ کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی ایک ہی اللہ کی عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ عبادت کا یہ ڈپارٹمنٹ صرف اور صرف اللہ کے لیے مختص ہے، یہ کسی اور کی جانب ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا، اس میں صرف اللہ کی ذات ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا